امریکہ کی پالیسیز کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فورن پالیسی اور ڈپلومیٹک پالیسیز کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں. اس امریکن پالیسی کے دو بنیادی اصول ہیں اس کی فورن پالیسی کے. ایک، دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، دیر آر نو پرماننٹ فوز. کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے، کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے. سیکنڈ، دیر آر نو فری لنچز ان یو ایس، جیسے آپ نے کہا. تو ان دونوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی میں اس کا اپنا مفاد امپورٹنٹ ہے، اس کو کسی اور ملک کے مفاد کی اس کو امپورٹنس نہیں ہے، اور ہونی بھی ہر ملک کو یہ چاہیے کہ اس کا اپنا قومی مفاد دیکھنا چاہیے. اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ نظر آ رہا ہے امریکہ کو کہ وہ امریکہ کے مفاد میں ہے. جی، اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز دیکھنی ہے، ہمیں محتاط بھی رہنا ہے کہ کیا یہ تو نہیں کہ ہمیں کو سبز باغ دکھا کر، لالچ دکھا کر کسی بڑے گڑھے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. دوسرا، لیکن ہمیں ہر صورت میں امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہمیں اس چیز کو ایکنالج کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں اس کو انگیج رکھنا پڑے گا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر اس وقت اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس ضرورت کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ضرورت سے ہمارا قومی مفاد میں ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے پاکستان کو. تو اس چیز کو اس وقت وقتی طور پر انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. اس کو 25% ٹیرف لگا، ہم پر 19% ٹیرف لگا. اب ان کو 25% ایک ایڈیشنل ہے، ابھی لگا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لگے گا اگر آپ نے کمپلائنس نہیں کی ابھی اس پہ نیگوسیشنز کے لیے. نہیں، وہ کل ہو گیا، اس کو فائنل کر دیا انہوں نے. ان چیزوں کو امریکہ یوز کر رہا ہے ایز اے بارگیننگ چپ، ایز اپنی جس کو کہتے ہیں آرم ٹوئسٹنگ کے ذریعے اپنی فیور میں کچھ ڈیسیژن لینے. اچھا، ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ پاکستان کو خوش کر رہا ہو؟ دیکھیں، پاکستان کو خوش کرنے والی کیونکہ وہ کیا حاصل کرے گا، کیونکہ دیکھیں نا اس کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چائنا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے کارڈ بہت اچھے طریقے سے کھیلے ہیں، اور پاکستان کو یو ایس پریزیڈنٹ کے پاس چونکہ بہت زیادہ اختیارات ہیں تو اس کے مزاج کے مطابق موو کرنا چاہیے. لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تک اس کے مزاج کے مطابق جا رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم اس سے کنفرنٹیشن، ذرا سی مودی صاحب نے ان کی مرضی کے خلاف کام کیا تو پورا مودی صاحب کا تو چھوڑیں، پورے انڈیا کا کیا حشر کیا. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم تو ویسے ہی بہت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں امریکہ کو اوفینڈ نہیں کرنا، ہمیں اپنے بین الاقوامی امور کے اندر تعلقات میں بیلنس رکھنا ہے. یہاں ہمیں بھی یہی پالیسی رکھنی ہے کہ کچھ ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، ان کے علاوہ باقی ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، دیر آر نو پرماننٹ. خالد قیوم صاحب، یہ جو دوستی ہے امریکہ کے ساتھ اس کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے اس وقت، جس طرح ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں گئے، جس طرح سے انہوں نے پروٹوکول دیا، جس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کے، یہ انڈین پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں اپوزیشن لیڈر بھی یہ رونا رو رہا ہے، ان کے وزراء بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے امپورٹنس دی. اور یہ جو امپورٹنس ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت، پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال اور پاکستان کی سالمیت پہ کیا اثر انداز ہونے جا رہی ہے، اسرائیل کی طرف میں بعد میں جا رہا ہوں. دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو دورہ امریکہ تھا اور خاص طور پر وائٹ ہاؤس میں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی بے پناہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر وہاں عزت ہوئی، بین الاقوامی سطح پر عزت افزائی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول ہے نہ صرف اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر، بلکہ مشرق وسطیٰ اور دیگر سطح پر بھی جو ہے وہ پاکستان کا رول جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں جو حالیہ امن پیدا ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار جو ہے وہ سامنے آیا، اور امریکی انتظامیہ نے اس معاملے پر بھی پاکستان کے ساتھ مشاورت کی. اور اس میں جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکہ ہمیشہ اپنا مفاد جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ٹرمپ ٹیرف کا معاملہ ہے، یہ صرف پاکستان اور انڈیا پر اس کا نفاذ نہیں کیا گیا، یہ دنیا کے 60 سے زائد ایسے ممالک جن کے ساتھ امریکہ کی تجارت جو ہے وہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہے،
وہاں پر دوسرے جو ممالک ہیں انڈیا، چائنا یا دوسرے جو ممالک ہیں ان کے فیور میں ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا جو تجارتی توازن جس کو ہم کہتے ہیں، اس توازن کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ دنیا بھر میں جو ہے ایک پالیسی کے تحت ان پر ٹیرف جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. جس ملک کے ساتھ جتنا زیادہ جو ہے وہ گیپ ہے ان کا، اسی کے برابر جو ہے وہ ٹیرف کیا گیا ہے. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس حوالے سے بھی فائدہ ہے، اور ہماری ضرورت تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاشی معاملہ طے ہوں، کیونکہ ہماری سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے 6 ارب ڈالر کی، وہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور ہم کسی صورت جو ہے اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کی خرابی کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل یہ سیل فون ہے، ہم اگر بناتے ہیں اس کو، ہم اگر بنا کے دیتے ہیں تو 19% اس کے اوپر ان کا ہے ٹیرف. تو یہ اگر 100 کا ہم بناتے ہیں تو 19 روپے وہ ڈال لیں، 119 کا ہو گیا. اگر یہی سیل فون وہ بنا کے دیتا ہے انڈیا تو وہ 150 کا ہو گیا. اسی طرح سر، تو مارکیٹ تو آپ کو دے دی اپنا امریکہ نے، تو ہمیں تو فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے، خاص طور پر ٹیرف پالیسی جو ہے انڈیا کے حوالے سے، اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کسی حد تک پاکستان نے اچھے مذاکرات کے ذریعے کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ لیے ہیں. اور خاص طور پر جن شعبوں کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر امریکہ کے اندر جن پروڈکٹس پر مقابلے کا سامنا ہے، وہاں پر ان اشیاء کی برآمدات کے معاملے پر بھی جو ہے وہ بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان یقیناً فائدہ اٹھائے گا. انڈیا کی تو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آج انڈین سٹاک مارکیٹ جو ہے بیٹھ چکی، وہ جو ہے وہ اس کی حالت بہت خطرناک حد تک وہ گر چکی ہے. 0.6% جو ہے یہ بڑا اس میں جو ہے انڈین سٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے. اور وہاں کا جو سرمایہ کار ہے وہ خوفزدہ ہے، وہاں کا جو تاجر ہے، وہاں کا جو بزنس مین ہے، اور جو بڑی انڈسٹری اور بڑی ایکسپورٹ جس انڈسٹری کی وہاں پر جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے، ان کو تو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا لگتا ایسے ہے. مبین قاضی صاحب، جو خالد قیوم صاحب نے جس طرح سے کیا ہے، جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا گیا، یہ جملہ صحیح ہوگا، اور اس میں ہندوستان کا بھی ہاتھ تھا، اس میں اس موصوف جو صاحب ہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ تھا. پاکستان کے اوپر چند پابندیاں، پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کو، اور بجلی آئی پی پیز کے ذریعے مہنگا ہونا، کچھ ہماری غلطیاں تھیں، اور انڈیا کو موقع ملتا چلا جا رہا تھا. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس خطے میں پاکستان کو اوپر لانے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کا پچھلے کویشچن میں وہ فلسطین والا ایشو رہ گیا، وہ میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ضرور، اس کو بھی ہم اس سے پہلے میں آپ کو اس کا بریفلی ایکسپریس کر دوں کہ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کے ٹیرف سے شاید پاکستان کو خاص فائدہ نہ ہو، اس لیے کہ ہماری جو ہے کمپٹیٹو کوئی پروڈکٹس نہیں ہے جو ٹریڈ کے اندر ہم ایک دوسرے میں کسی میں مد مقابل ہوں. ہماری اجناس تو ہیں نا، ہماری لمیٹڈ ایکسپورٹس ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، اور تھوڑی بہت کچھ اجناس ہیں. انڈیا کی ڈھیر ساری پروڈکٹس ہیں، انڈیا کو افیکٹ ہوگا اس کے ذریعے، اور اس کو ریسپریکیٹ کرنا پڑے گا کہ اس نے اگر امریکن پروڈکٹس کے اوپر، ایشو یہ ہے کہ آپ نے امریکن پروڈکٹس کے اوپر آپ نے زیادہ ٹیکسیشن کی ہے، تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بیلنس کرنا پڑے گا کہ آپ کو امریکن پروڈکٹس پہ بھی اپنی ڈیوٹیز کم کرنی پڑیں گی تاکہ وہ ایکول فوٹنگز پر آئیں. یہی ان کا پرپز ہے کہ ان کی پروڈکٹس کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ لگائی جاتی ہے اور وہ اپنے ملک میں دوسرے ممالک کو انسینٹیو دے رہے ہیں.